ایک بادشاہ کے پاس 10 جنگلی کتے تھے۔ جب کوئی انسان یا کوئی بھی اس کے ارد گرد کا نوکر کوئی غلطی کرتا تو وہ ان کتوں کے آگے اس شخص کو یا اس نوکر کو پھینکنے کا حکم دے دیتا۔ وہ ذرا بھی کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ ایک اس کا بہت خدمت گزار نوکر تھا، اس سے ایک غلطی ہو گئی اور وہ شاید اس کی زندگی کی بادشاہ کے سامنے پہلی ہی غلطی تھی۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس نوکر کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ جب اسے کتوں کے آگے ڈالنے لگے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اپنی پوری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں اور آپ میری ایک غلطی معاف نہیں کر سکے، آپ نے مجھے کتوں کے آگے ڈالنے کا حکم دے دیا، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ بادشاہ نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، میرے اصول سب کے لیے ایک جیسے ہیں، اس کو کتوں کے آگے فوراً ڈال دیا جائے۔ اس شخص نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ مجھے کم سے کم 10 دن دیے جائیں اور پھر جو آپ سزا سنائیں گے مجھے قبول ہوگی۔ بادشاہ پہلے تو راضی نہیں ہو رہا تھا، پھر کسی طرح وہ اس کی اس بات پر رضامند ہو گیا اور اس نے اس کو 10 دن دے دیے اور یہ اعلان کیا کہ 10 دنوں کے بعد اس شخص کو وہ کتوں کے آگے پھینک دے گا۔ اب اس شخص نے جب اسے بادشاہ سے اس چیز کی اجازت مل گئی تو وہ بادشاہ کے آگے سے اٹھا اور باہر گیا اور پھر کچھ دیر بعد وہ جو 10 جنگلی کتوں کا گارڈ تھا اس کے پاس وہ گیا۔ اس نے کہا کہ میری بات سنو، میں 10 دن ان کتوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں ہی انہیں کھانا ڈالوں گا، میں ہی انہیں ہلاؤں گا، میں ہی ان کا خیال رکھوں گا۔ پہلے تو وہ جو چوکیدار یا گارڈ تھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جیسا کر رہا ہوں مجھے بس اس کی اجازت دے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ اب 10 دن وہ ان جنگلی کتوں کے کھانے پینے کا، نہانے کا، ان کا مکمل خیال کرتا رہا، ہر طرح کا خیال، وہ انہیں کے ساتھ انہیں کی جو جگہ تھی وہیں پر وہ سوتا، وہیں پر وہ اٹھتا تھا، وہیں ان کا خیال رکھتا تھا، ہر قسم کا ان کا خیال وہی رکھ رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوکر کو بلایا جائے، 10 دن مکمل ہو چکے ہیں تو اب اس کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ جب اسے کتوں کے آگے ڈالا گیا تو بڑا حیران کن معاملہ پیش آیا، وہ یہ کہ کتے صرف اس کے پاؤں چاٹ رہے تھے اور معاملہ یہ تھا کہ صرف 10 دن اس نے ان کتوں کی خدمت کی تھی اور وہ اس کے وفادار ہو گئے تھے، ان کتوں نے اسے کاٹا نہیں تھا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پھر بادشاہ یہ معاملہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس جو جنگلی کتوں کا جو چوکیدار تھا اس نے سارا معاملہ بتایا۔ بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا۔ پھر اس نوکر نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت، پوری زندگی میں نے آپ کی خدمت کی اور آپ نے مجھے ایک غلطی پہ معافی کا موقع نہیں دیا، آپ نے اپنے ظلم کے انتہا کر کے حکم دے دیا اور یہ کتے جن کی میں نے صرف 10 دن خدمت کی اور یہ میرے وفادار ہو گئے، یہ جانور ہو کے اپنی جو خدمت ہے اس کا احسان نہیں بھولتے اور آپ میری پوری عمر کی جو خدمت ہے وہ بھول گئے۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ یہ سارا معاملہ بتانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو آج کل بے صبری چھا گئی ہے، بے سکونی ہے، ہم لوگ کو بدلہ لینا یاد رہتا ہے، ہم لوگ کو یہ پلٹ کے جواب دینے کی جو عادت ہم لوگ کو ہو گئی ہے، معاف نہ کرنے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، بہت غلط ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص سے کوئی ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے، ہم اس کا جو پچھلا اچھائی کا پورا معاملہ ہے یا پوری جو نیکی ہے اس کی یا اس کا جو ہمارا اچھا رویہ ہمارے ساتھ رہا ہوتا ہے، ہم وہ مکمل طور پہ بھول جاتے ہیں اور ہم اس کو صرف اس غلطی کی بنا پر جج کر بیٹھتے ہیں کہ اس شخص نے یہ غلطی کی ہے، یہ تو ہے ہی غلط۔ یہ سراسر غلط رویہ ہے کسی کے بھی ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، کہتے ہیں نا 4 دن کی زندگی ہے، تو اسے ہنس کھیل کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے گزار لیں، نہ کہ گلے شکووں میں اور ناراضگیوں میں اور ایک دوسرے کو تنقید بازی میں گزاریں۔ اس لیے اپنے رشتوں کا خیال رکھا کریں، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کسی سے ہو جائیں انہیں درگزر کیا کریں، ایک دوسرے کو ناراضگی کا اظہار کر کے اس چیز کو سدھارا کریں، نہ کہ قطع تعلق ہی مکمل طور پہ کر دیا کریں۔ اپنے رشتوں کا بہت خیال رکھا کریں، ان کی قدر کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔